اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے مخارج اور تجوید کے حوالے سے، وہ ہے مشدد حرف یا 3 دندانوں والی شکل، اسے کیا کہتے ہیں، اور اگر یہ جس حرف پر یہ ہو تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں، اور اس کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔ یہ تمام سوالات کے جواب آج انشاءاللہ ہماری اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر، جیسے یہ تا کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے تو یہ تا جو ہے وہ یہاں پر مشدد کہلائے گا۔ جس حرف پر بھی تشدید ہو اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں۔ سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے ہجے کیسے کیے جائیں گے۔ تو اس کو پڑھنا بہت آسان ہے اور اس کے ہجے کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے، بس تھوڑی سی توجہ درکار ہوتی ہے کہ جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں ہجے میں۔ جیسے حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، یعنی ہم نے حمزہ کو بھی تا کے ساتھ ملایا۔ حمزہ تا 1 مرتبہ اپنے سے پیچھے والے حرف کے ساتھ اور 1 مرتبہ خود اپنی حرکت کے ساتھ۔ حرکت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تو تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے ساتھ۔ مشدد حروف کو پڑھتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان کا مخرج الگ الگ ہی رکھا جائے۔ جیسے قا اور تا میں دونوں کا مخرج الگ ہے، تو جب ہم اس کے ہجے کریں گے تو تا اور قا میں واضح فرق ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں۔ حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا۔ میں نے اس میں کوئی قلقلہ نہیں کیا، کوئی موٹی آواز نہیں کی، جبکہ ہم قا کو پر پڑھتے ہیں۔ حمزہ قا زبر اق، قا زبر قا، اقا۔ اب چونکہ قا جو ہے حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس لیے یہاں پر جب ہم ہجے کریں گے تو یہاں جماؤ کے ساتھ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ جیسے حمزہ قا زبر اق، قا زبر قا، اقا، اتا، اقا۔ اسی طرح یہ زا ہے اور یہ رال ہے، جب ہم دونوں کے ہجے کریں گے تو دونوں حروف کی ادائیگی میں اور مخرج میں واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ ازا، ازا، عزا۔ اس میں سی ٹی کی آواز ظاہر ہوتی ہے زا کے مخرج میں، جبکہ رال نرمی سے ادا ہونے والا حرف ہے، اس لیے اس میں کوئی سی ٹی کی آواز ظاہر نہیں ہوگی، صرف نرمی سے ہم پڑھیں گے۔ الرا، حمزہ زال زبر از، زال زبر زا، الرا۔ حمزہ سا زبر از، سا زبر سا، اسا۔ اسا بھی نرمی سے ادا ہونے والا حرف ہے اور اس میں سی ٹی ظاہر نہیں ہوتی، جبکہ سین میں سی ٹی ظاہر ہوگی، یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ اس کی ہجے ہوگی حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا۔ اگر آپ اسی طرح حروف قلقلہ کے قاف کا ہجہ کرنا چاہیں تو وہ بھی حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا، اقا۔ یعنی کہ حروف قلقلہ میں تشدید، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو حروف قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ تشدید والے حروف میں نون مشدد اور میم مشدد کو پڑھنے کے قواعد ذرا مختلف ہیں، تو ہم انہیں بھی پڑھ کر ان کا بھی تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح نون مشدد اور میم مشدد کے حرف کس طرح تشدید میں پڑھے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ تشدید والے حروف میں میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ
غنہ کریں گے، یعنی کہ آواز ناک میں جائے گی۔ غنہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ویورز آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنا۔ اب یہ نون مشدد ہے اور یہ ہے نون مشدد، اور اس کو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے یہ ہم ابھی ادا کرتے ہیں۔ حمزہ نون زبر، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی۔ اب ہم میم مشدد کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ جب تشدید میم کے اوپر ہو، اور ظاہر سی بات ہے ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، تو یہ میم مشدد کہلائے گا۔ اور میم مشدد کو پڑھنے کے لیے ہم غنہ کریں گے، کیسے؟ سا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم، واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم، میم الف زبر ما، ولم، میم مشدد اور نون مشدد میں آواز ناک میں جائے گی اور ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ویورز ہم نے 3 دندان والی شکل یعنی تشدید کو پڑھا، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، یہ سیکھا۔ نون مشدد اور میم مشدد کو کس طرح ادا کریں گے یہ سیکھا۔ اگر حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں کس طرح ادا کریں گے یہ بھی ہماری ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا۔ مشدد حرف کا ایک قاعدہ اور ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا حرف ساکن ہو اور تیسرا حرف مشدد ہو۔ تو پہلے ساکن حرف کو سائلنٹ کر دیں گے، جس طرح انگلش لینگویج میں کچھ حرف لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، اسی طرح عربی رسم الخط میں بھی کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں لیکن وہ پڑھے نہیں جاتے، اور اس کی مثال یہ میم مشدد میں ہم ظاہر کرتے ہیں کہ جب ہم اس الدرجاتی کے ہجے کریں گے تو ہم اس میں لام جو ہے وہ بالکل بھی سائلنٹ کر دیں گے، اور اس کے ہجے اس طرح کریں گے: حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، اد، را زبر را، اد را، جیم الف زبر جا، الدرجا، تا زیر تی، الدرجاتی۔ اس کے اندر ہم نے اس لام کو بالکل سائلنٹ کر دیا اور حمزہ کو ڈائریکٹلی دال سے ملا کر اس کی ہجے۔ اس کی دوسری مثال یہ دیکھیے کہ ہم ڈائریکٹلی واو کو رال سے ملائیں گے۔ واو متحرک حرف، الف اور لام غیر متحرک یا سائلنٹ حروف، اور رال مشدد۔ واو، رال زبر وز، رال، کڑی زبر را، وزا، کاف زیر کی، وزا کی، را یا زیر ری، وزا کی ری، نون زبر نا، وذاکرین۔ الحمدللہ عز و جل ہم نے اپنی اس ویڈیو میں مشدد، تشدید اور ان کے قواعد کا احاطہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، تو آپ اس سے انشاءاللہ عز و جل ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔